السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں حکیم ارطغرل کہتا ہے سردار کی حالت خطرے میں ہے۔ میں نے ان کے جسم سے کافی سارا زہر نکال دیا ہے لیکن اب اور نہیں نکال سکتا کیونکہ ان کو خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ گندگدو کہتا ہے مجھے یہ شیشی بانو جھجک کے خیمے سے ملی ہے۔ حکیم ارطغرل شیشی سونگ کے بتاتا ہے یہ بہت خطرناک زہر ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے آپ سب چلے جائیں اور سب دعا کریں، تم نے سردار کو اور آیت اللہ کو زہر دیا ہے۔ بانو جھجک کہتی ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ گندگدو کہتا ہے پھر تمہارے خیمے سے وہ زہر والی شیشی کیوں ملی ہے؟ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ انہوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو یہ صرف ایک شخص جانتا ہے اور وہ ہے سلجان خاتون۔ دوان کہتا ہے بانو جھجک ایسا نہیں کر سکتی، وہ اپنی جان تو قربان کر سکتی ہے لیکن زہر نہیں دے سکتی۔ ارطغرل دوان سے پوچھتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو بانو جھجک کے بارے میں، کیونکہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ دوان کہتا ہے وہ بے گناہ ہے، میں ابھی بھی اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے جو میں نے سلجان کے کہنے پر چھپائی ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خطرناک منصوبے بنا رہی تھی اور سلجان اسے بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنا کڑا واپس لانا چاہتی تھی جو آیت اللہ کے پاس ہے۔ پہلے اس نے بانو جھجک سے مدد مانگی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ بانو جھجک کو راضی کرو، لیکن بانو جھجک پھر بھی نہیں مانی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا۔ گندگدو سلجان کی گردن پہ خنجر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں مار دینا ہے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ گندگدو کہتا ہے ارطغرل تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ سلجان کہتی ہے آپ کو یاد ہے قبیلے کے باہر ایک بوڑھی عورت کی لاش ملی تھی، اس کو آیت اللہ نے مارا تھا، اس نے میرا ایک کڑا لے کر مجھے ایک راز بتایا تھا لیکن مزید کچھ بتانے کے لیے وہ اور سونا مانگ رہی تھی۔ گونجا گل نے میرا کڑا اٹھا لیا تھا، وہ مجھے ڈرانے لگی اور کہنے لگی میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے قتل کیا ہے کیونکہ گونجا گل بھی آیت اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ سلجان کہتی ہے کرکس سردار کو بھی آیت اللہ نے زہر دیا ہے۔ گندگدو کہتا ہے اس کو بھی کسی نے زہر دیا ہے۔ ارطغرل سلجان کو کہتا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ۔ ارطغرل بانو جھجک کو کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ بانو جھجک کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ارطغرل کہتا ہے سلجان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بانو کہتی ہے مجھے یقین ہے اس نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ بانو کہتی ہے جلد ہی سچ سامنے آ جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کیا تمہیں اس عدالت پر یقین ہے؟ بانو کہتی ہے بالکل بھی نہیں۔ بانو کہتی ہے مجھے اللہ پر یقین ہے اور اللہ کے بعد آپ پر۔ آیت اللہ نے کرکس سردار کو زہر دیا ہے، اس نے مجھے پسایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کیا اس نے اپنے آپ کو بھی زہر دے دیا ہے؟ اس جیسی عورت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے ان کی کیسی حالت ہے؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے بس آپ دعا کریں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے آیت اللہ نے تھوڑا سا شربت پیا تھا، انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ بانو جھجک کہتی ہے میں بے گناہ ہوں۔ بانو جھجک کہتی ہے میں سب کچھ عدالت میں بتاؤں گی۔ آئمہ خاتون کہتی ہے تم عدالت کا کیوں انتظار کر رہی ہو؟ بانو جھجک کہتی ہے میں نے وہ شربت ان کو دیا اور میں باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آیت اللہ نے مجھے آواز دی، آیت اللہ نے مجھ پر خنجر سے حملہ کر دیا اور کہا کہ تم نے اسے زہر دے دیا ہے۔ پھر میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان سے لڑائی کی۔ بانو کہتی ہے میرے پاس یہی بتانے کے لیے ہے اور میں بے گناہ ہوں۔ گندگدو کہتا ہے تمہارے خیمے سے ایک شیشی ملی ہے، اسی میں زہر تھا، تم بتاؤ وہ تمہارے خیمے میں شیشی کیوں موجود تھی؟ بانو کہتے ہیں جس کسی نے بھی زہر دیا ہے اسی نے شیشی رکھ دی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تم نے زہر ملانے کے بعد یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ اپنے خیمے میں ہی شیشی لے جاؤں؟ تو تکن کہتا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے ارطغرل؟ حکیم کہتا ہے سردار کی حالت خطرے میں ہے، سردار آیت اللہ کا نام لینا چاہتا ہے لیکن نہیں لے پاتا اور سردار کی جان نکل جاتی ہے۔ تو تکن بانو جھجک کو مارنے لگتا ہے لیکن ارطغرل اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہمیں پتہ کرنا چاہیے یہ کس نے کیا ہے۔ تو تکن کہتا ہے تم اس عورت کو بچانا چاہتے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں کسی کو بھی نہیں بچا رہا۔ بانو کہتی ہے یہ دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا ہے۔ دوان کہتا ہے تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ گندگدو ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے یہ لڑکی بے گناہ ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں سچ جاننا چاہتا ہوں بھائی، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔